محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. صدق اللہ العظیم. لائق صد احترام بزرگوں اور دوستوں، گزشتہ جمعے میں ہم نے ان خوش نصیبوں کا تذکرہ کیا تھا جن کے لیے اللہ کی نورانی مخلوق رحمت کے فرشتے دعائیں کرتے ہیں. آج ان بد نصیبوں کا تذکرہ ہوگا جن کے لیے اللہ کے فرشتے بد دعائیں کرتے ہیں. ان دونوں چیزوں کا تذکرہ آ جائے تاکہ تصویر کا دونوں رخ ہمارے سامنے آ جائے اور ہم ان اعمال کو اختیار کریں جس کی وجہ سے اللہ کی رحمت کے فرشتوں کی دعاؤں کے مستحق ہو جائیں اور ان کی بد دعاؤں سے، ان اعمال سے اپنے آپ کو بچائیں جس کی وجہ سے فرشتوں کی بد دعائیں ملتی ہیں. بد دعائیں تو بہت سی ہوتی ہیں اور بعض بد دعائیں اتنی خطرناک ہوتی ہیں کہ ڈائریکٹ وہ لگ جاتی ہیں. جیسے مظلوم کی بد دعا کے بارے میں حدیث میں آتا ہے اتق دعوت المظلوم، کہ مظلوم کی بد دعا سے بچو. فإنه ليس بينه وبين الله حجاب، کہ اس کی بد دعا کے درمیان اور قبولیت کے درمیان کوئی آڑ نہیں ہوتی، کوئی حائل نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ اسے قبول فرماتا ہے. اسی طرح والدین کی بد دعا اولاد سے ناراض ہو کر کے یہ بھی بہت تیزی کے ساتھ اثر کرتی ہے. چنانچہ صحیح بخاری میں ایک روایت ہے، ایک عابد تھے پچھلی امتوں کے جن کا نام جریج ہے. یہ نماز پڑھ رہے تھے، ان کی والدہ معذور تھی، مجبور تھی اور عمر دراز تھی. نماز کی حالت میں والدہ نے پکارا کہ میرے بیٹے جریج. انہوں نے کہا اللہم امی و صلاتی، یا اللہ ایک طرف میری ماں مجھے بلا رہی ہے، دوسری طرف نماز ہے، میں کیا کروں؟ کوئی جواب نہیں دیا. پھر ان کی والدہ نے پکارا، پھر اسی تذبذب کا شکار رہے اللہم امی و صلاتی. تیسری بار ماں نے پکارا، انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا. تو ماں نے آگے سے بد دعا کی کہ اللہ اس کا انتقال نہ ہو جب تک یہ کسی فاحشہ عورت کا منہ نہ دیکھ لے. علماء یہ کہتے ہیں اگر اس طرح بد دعا کرتی وہ ماں کی بدکاری میں مبتلا ہو جائے تو اور خطرناک بد دعا ہوتی، اس کا بھی ہو سکتا ہے شکار ہو جاتے ہیں. لیکن اتنا ہی کہا کہ حتی تری وجوہ المیامیس او کما قال، کہ جب تک کسی فاحشہ عورت کا چہرہ نہ دیکھ لے اس کی موت نہ ہو. اب یہ بڑے عابد، بہت ہی متقی پرہیزگار، لیکن بد دعا لگ گئی. ایک خاتون فاحشہ تھی، اس نے الزام لگایا کہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے یہ فلاں عابد جریج کا ہے. لوگ اس کی وجہ سے ان کے خلاف مشتعل ہو گئے، بھڑک گئے، اور ان کی جو کٹیا تھی، جو ایک گھر تھا چھپر وغیرہ کا، اسے سب اجاڑ دیا، انہیں بہت مارا پیٹا.
بعد میں انہوں نے کہا کہ یعنی تحقیق کرنے کا موقع ہی نہیں دیا. جب بعد میں تحقیق کی گئی تو انہوں نے بتلایا کہ بچے سے پوچھو وہ بتلائے گا کس کا بچہ ہے. تو اس بچے نے یہ کہا کہ میں فلاں چرواہے کا لڑکا ہوں. مختلف بچے ہیں، یہ مستقل موضوع ہے جو بچپن ہی میں ماں کی گود میں جنہوں نے کلام کیا ہے، تو اس میں سے ایک بچہ یہ بھی ہے. تو بہرحال میں یہ بتلانا چاہ رہا ہوں کہ بعض بددعائیں بہت تیز اثر کرتی ہیں اور بہت خطرناک ہوتی ہیں. تو والدین کی بددعا اپنے اولاد کے لیے یہ بھی بہت تیز اثر کرتی ہے. مظلوم کی بددعا یہ بھی بہت تیز اثر کرتی ہے. بددعا میں آدمی کبھی یہ کہتا ہے کہ تمہیں عزت نہ ملے، کوئی بددعا دیتا ہے تمہیں شہرت نہ ملے، کوئی کہتا ہے تمہاری دکان نہ چلے، تم امیر نہ بنو. یعنی دنیاوی اعتبار سے عام طور پہ بددعائیں لوگ دیتے ہیں، تمہارا فلاں نقصان ہو جائے، تمہارا ہاتھ ٹوٹ جائے، تمہارا پاؤں ٹوٹ جائے. لیکن سب سے خطرناک بددعا ایک تو یہ ہے کہ انسان نہیں کرتے، اللہ کی نورانی مخلوق کرتی ہیں، خود اللہ کی لعنت ہوتی ہے. تو سب سے خطرناک بددعا یہ ہوتی ہے کہ کوئی یہ کہے کہ اللہ کی رحمت سے تمہارا تعلق ختم ہو جائے، اللہ کی رحمت سے تم دور ہو جاؤ. لعنت کے معنی ہوتے ہیں اللہ کی رحمت سے دور ہو جانا. تو فرشتے جس کے لیے یہ کہے کہ اللہ کی رحمت سے اس کا تعلق ختم ہو جائے، اللہ کی رحمت سے یہ دور ہو جائے، تو اس سے بڑی کوئی بددعا نہیں ہوتی. اللہ کی رحمت ہے، پھر سارے اعمال ہمارے ٹھیک ہیں، دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی. لیکن جب اللہ کی رحمت ہمارے شامل حال نہ ہو، پھر ہمارا سارا مسئلہ خراب ہوگا، تباہی بربادی ہمارا مقدر ہوگا. تو وہ اعمال جس کی وجہ سے اللہ یا اللہ کے فرشتے اور انسانیت لوگ یہ بددعا کرتے ہیں کہ اللہ کی لعنت کے مستحق ہو جائے، ان کا تذکرہ کرنا مقصود ہے. اس آیت کریمہ کی میں نے تلاوت کی. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جنہوں نے کفر کی حالت میں زندگی گزاری اور اسی کفر کی حالت میں دنیا سے چلے گئے، مر گئے، ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار اولئک علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین. کفر کی حالت میں جو دنیا سے چلے گئے ان پر اللہ کی بھی لعنت ہے، اللہ کے فرشتوں کی بھی لعنت ہے اور تمام انسانوں کی لعنت ہے. کافر کے لیے ایک لعنت ہوتی ہے، ایک ایمان والے کے لیے لعنت ہوتی ہے. تو یہ بات بھی سمجھ لیں کہ ایمان والے کے لیے جہاں لعنت کا تذکرہ ہے وہاں ایک وقتی طور پہ رحمت سے دوری مراد ہوتی ہے کہ یہ سزا کا مستحق ہوگا، دخول جنت کا اول وہلہ میں مستحق نہیں ہوگا، عذاب کا مستحق ہوگا، پھر جنت میں جائے گا. لیکن کافر کے لیے جہاں لعنت کا تذکرہ ہے اس سے مطلب یہ ہوتا ہے، مراد یہ ہوتی ہے کہ ہمیشہ کے لیے رحمت سے یہ دور ہو گیا. اگلا بدنصیب وہ ہے جو دین سے پھر جائے، جو مرتد ہو جائے، جو دین حق کو، دین اسلام کو چھوڑ دے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم وشہدوا ان الرسول حق وجاءہم البینات واللہ لا یہدی القوم الظالمین. اللہ ایسے لوگوں کو کیسے ہدایت دے گا جو ایمان کے بعد کفر اختیار کرتے ہیں. انہوں نے اس بات کی گواہی دی ان الرسول حق، رسول برحق ہے، وجاءہم البینات، ان کے پاس واضح دلائل آئے، اس کے باوجود یہ انکار کر رہے ہیں، رائے حق سے انحراف کر رہے ہیں، دین اسلام کو ترک کر رہے ہیں. تو ایسے لوگ ظالم ہیں اور اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا ہے. آگے ہے اولئک علیہم
लअनत अल्लाहि वल मलाइकति वन नास अजमाइन। ये वो लोग हैं जो दीन हक से फिर जाते हैं, मुर्तद हो जाते हैं, इन पर अल्लाह की लानत है, फरिश्तों की लानत है और तमाम लोगों की लानत है इनके ऊपर। तीसरा बदनसीब जो कितमान हक करता है, हक बात को, दीन की बात को छुपाता है, दूसरों से उसका जिक्र नहीं करता, अपने दुनियावी गरज के लिए, किसी दुनियावी मकसद के लिए, तो ये भी लानत का मुस्तहिक है। अल्लाह ताला का इरशाद है, इन्नल्लज़ीना यक्तुमूना मा अनज़लना मिनल बय्यिनाति वल हुदा मिन बअदि मा बय्यन्नाहु लिन्नासि फिल किताब उलाइका यलअनुहुमुल्लाह व यलअनुहुमुल लाइनून। हमने जो वाज़ेह दलाइल और हिदायत उतारी है, जो लोग उसे छुपाते हैं, ये वो लोग हैं जिन पर अल्लाह की लानत है और लानत करने वालों की लानत है। खास तौर पे यहूद व नसारा ये किया करते थे कि बंदा देख करके मसला बयान किया करते थे। अमीर बंदा है, उसके लिए हुक्म अलग बयान कर दिया, कोई गरीब है उसके लिए अलग मसला बयान कर दिया। किसी अमीर ने जुर्म का इर्तिकाब किया तो शरई जो हद है, जो सज़ा है, उसे छुपा लेते थे कि नहीं ठीक है, कोई मसला नहीं, तुम्हारे लिए कोड़े नहीं है। दुनियावी उजरत लेकर के, दुनियावी मकसद पेश नज़र रख करके आयतों को, अहकाम को छुपाया करते थे और फिर प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सिफात उनकी किताबों में मज़कूर थी उसे भी छुपाया करते थे। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन में बाज़ सहाबा तो बहुत कसरत के साथ उन्होंने रिवायतें बयान की। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इन्होंने बहुत कसरत के साथ, सबसे ज़्यादा इन्हीं से अहादीस मनक़ूल है, मरवी है। बाज़ सहाबा उन्होंने बहुत कम रिवायतें नकल की। वो फरमाते हैं कि अगर 2 आयतें अल्लाह की किताब में हमारे सामने न होती तो हम हदीसें बयान ही ना करते, क्योंकि हदीसें बयान करना बड़ा हसास मामला है, बड़ा नाजुक मामला है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, मन कज़बा अलैहि मुतअम्मिदन फलियतबव्वअ मक़अदहु मिनन नार। जिसने जानबूझकर मेरी तरफ कोई झूठ मंसूब किया तो वो अपना ठिकाना जहन्नम बना ले। तो वो डरते थे कहीं ऐसा ना हो कोई गलत चीज़ प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब हो जाए, इसलिए हदीसें कसरत से रिवायत नहीं करते। तो फरमाते हैं अगर 2 आयतें अल्लाह की किताब में ना होती तो हम हरगिज़ कोई हदीस बयान नहीं करते। तो उसमें से ये एक आयत है, और दूसरी आयत जिसमें इसका तज़किरा है कि जो कितमान हक करते हैं उनके लिए अज़ाब है। तो हक बात को छुपाना, कुरान के अहकाम को छुपाना, अल्लाह की किताब के अहकाम को छुपाना, ये ऐसा संगीन जुर्म है, इसकी वजह से अल्लाह की लानत पड़ती है, फरिश्तों की लानत पड़ती है, लानत करने वालों की लानत पड़ती है। तीसरा बदनसीब, दीन हम तक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा के ज़रिए से पहुँचा है, उनके वास्ते से पहुँचा है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला ने मुझे नबूवत अता की और मेरे वज़रा और खुलफा बनाए, मेरे मुशीर सहाबा में से बनाए और मेरे रिश्ते वाले सहाबा में से बनाए। इनमें से कोई मेरा दामाद है, कोई मेरा ससुर है, तो अल्लाह ने मेरा भी इंतखाब किया, इनका भी इंतखाब किया। जो इनके बारे में बदजुबानी करे, बदकलामी करे, जो इन्हें बुरा भला कहे, मन सब्बहुम फ़अलैहि लअनतुल्लाह वल मलाइका वन नासी अजमाइन। जो मेरे सहाबा के बारे में बदजुबानी करता है, उन पर सब्बो शतम करता है,
تو ایسے لوگوں پر اللہ کی بھی لعنت ہے، فرشتوں کی لعنت ہے اور تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ صحابہ کا اپنا ایک مقام ہے، ان کی محنت کی وجہ سے، ان کی خدمات کی وجہ سے اور اللہ کے انتخاب کی وجہ سے، ان کی نسبت کی وجہ سے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہو گئے، بس یہی ان کے لیے شرف کی بات ہے۔ کوئی بعد میں کتنا بھی عبادتیں کر لے، ریاضتیں کر لے، تہجد پڑھ لے، خیر کے اعمال کر لے، لیکن وہ نسبت تو نہیں لا سکتا۔ نبی کو انہوں نے دیکھا ہے، نبی کی صحبت اٹھائی ہے، اسی لیے اہل علم یہ کہتے ہیں کہ کوئی بات کا کتنا بڑا ولی ہو، کسی آخری درجے کے صحابی جس نے ایک لمحہ کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پایا، تو بعد کا کوئی ولی، کوئی محدث، کوئی مفسر، کتنا بڑا بزرگ ہو، ادنا سے ادنا صحابی کے مقام کو ہرگز نہیں پا سکتا۔ صحابہ کو برا بھلا کہنے والا یہ اللہ کے اور فرشتوں کی لعنت کا مستحق ہے۔ اور حدیث میں ہے کہ جب دیکھو ایسے لوگوں کو جو صحابہ کو برا بھلا کہتے ہیں تو تم بھی یہ کہو لعنت اللہ علی شرکم، تم میں جو بدترین لوگ ہیں ان پر اللہ کی لعنت ہے۔ اگلا بد نصیب جو دین میں نئی باتیں ایجاد کرتا ہے، جو بدعات ایجاد کرتا ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، ایک صاحب نے ان سے پوچھا جا کر کے ما کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یسر الیک، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کون سی راز کی باتیں آپ سے کیا کرتے تھے؟ وہ ناراض ہو گئے۔ ما کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یسر الی شیئا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دین تو سارے جہان کے لیے، پھر صرف مجھ سے کوئی خاص چیز بتائیں گے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ ہاں ایک حدیث میں سناتا ہوں، وہ کیا ہے؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لعن اللہ من لعن والدی، جو اپنے والدین پر لعن طعن کرے، والدین کو برا بھلا کہے، والدین کو تکلیف پہنچائے، اس پر اللہ کی لعنت۔ علماء یہ کہتے ہیں یہ دو طرح سے ہو سکتا ہے، ایک تو براہ راست بندہ اپنے والدین پر لعن طعن کرتا ہے، ایک یہ ہے کسی اور کے والدین کو گالی دیتا ہے، برا بھلا کہتا ہے، تو وہ پلٹ کر کے اس کے والدین کو گالی دیتا ہے، تو بھی یہ لعنت کا مستحق ہوا۔ یہ گویا کسی اور کے والدین کو گالی دینا یا اپنے والدین کو گالی دینا، یہ صحیح بخاری میں روایت ہے۔ دوسری چیز سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمائی لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، غیر اللہ کے لیے جس نے جانور کو ذبح کیا، قربانی کی، اس پر بھی اللہ کی لعنت ہے۔ تیسری چیز لعن اللہ من آوى محدثا، جس نے کسی محدث کو، کسی بدعتی کو ٹھکانہ دیا، پناہ دیا، اسے سپورٹ کیا، اس پر بھی اللہ کی لعنت ہے۔ اسی طرح پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے میرے اس شہر میں مدینہ میں کسی بدعت کو ایجاد کیا، بدعت کسے کہتے ہیں؟ دین میں کوئی نئی چیز ایجاد کرنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ جس عمل پر تھے، جس عقیدے پر تھے، اس سے ہٹ کر کے کوئی نئی چیز پیش کرنا، کوئی نیا عمل پیش کرنا، کوئی نیا عقیدہ دین میں پیش کرنا، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ دبے لفظوں میں یہ کہتا ہے کہ العیاذ باللہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خیانت کی ہے، جو پورا دین نہیں پہنچایا ہے۔ نبی نے تو یہ ارشاد فرما دیا کہ دین مجھ پر مکمل ہو گیا، اور یہ کہتا کہ نہیں، اس چیز کی بھی ضرورت تھی، اسے بھی ایڈ کیا جائے دین میں، یہ چیز بھی شامل کی جائے، بدعت یہی تو ہوتی ہے۔ اس لیے آپ نے ارشاد فرمایا کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، دین میں نئی چیز ایجاد کرنا، اپنے طرف سے کوئی چیز ایڈ کرنا دین میں، یہ گمراہی ہے، ہر گمراہی جہنم کی طرف لے جانے والی۔ چوتھی چیز
लअन अल्लाहु मन इद्दआ इला गैरि अबी। दूसरी रिवायत में है मन इद्दआ इला गैरि अबीही फ़अलैहि लअनतुल्लाहि वल मलाइकति वन नासि अजमाइन। जिसने अपना नसब अपने वालिदैन के अलावा से जोड़ा, शोहरत के लिए, इज्जत के लिए, माल के लिए, किसी दुनियावी मकसद के लिए, कहीं बाहर जाने के लिए, कोई भी गरज हो, अपने बाप के अलावा किसी और को कहता है कि ये मेरा बाप है, तो जिसने अपने बाप के अलावा की तरफ अपनी निस्बत की, उस पर अल्लाह की लानत, फरिश्तों की लानत और तमाम लोगों की लानत। ये भी इंतहाई संगीन जुर्म है, इंतहाई बदनसीब शख्स है जो ये अमल करता है। क्यों ये संगीन जुर्म क्यों है? दो बुनियादी वजह। नंबर एक, इसकी वजह से जब किसी ने अपना रिश्ता किसी और से जोड़ लिया, अपना वालिद किसी और को कह दिया, दुनिया समझने लगी कि ये इसका वालिद है। शरई तौर पे तो हुक्म ये है कि ये ना हकीकी औलाद बनेगा, ना महरम बनेगा, यानी माँ से पर्दा होगा, जिसकी तरफ ये निस्बत कर रहा है, जिससे पैदा नहीं हुआ, तो ये महरम नहीं होगी, उससे पर्दा होगा। इसी तरह विरासत का भी मुस्तहिक नहीं होगा। लेकिन जब इसने मंसूब कर दिया, दुनिया ये समझ रही कि इसी का बेटा है, तो अब विरासत में हिस्सा पाएगा। शरई तौर पे हक नहीं है, लेकिन जहालत की वजह से लोग समझेंगे इसी का लड़का है, तो इसे भी हिस्सा मिलेगा विरासत में। फिर जो असली हकदार हैं, जो महरूम होने वाले हैं, किसकी वजह से महरूम हो जाएंगे? मसलन औलाद की मौजूदगी में बाज़ सूरतों में, यानी जब औलाद मौजूद हो तो भाई महरूम, बहनों का हिस्सा कोई नहीं। और बाज़ सूरतों में हिस्सा कम हो जाता है, हिस्सा मिलने वाले का, बाप का हिस्सा कम हो जाएगा, माँ का हिस्सा कम हो जाएगा, बीवी का हिस्सा कम हो जाएगा, और भाई लोग तो बिल्कुल महरूम हो जाएंगे जब कोई औलाद होगी मरने वाले। इसकी वजह से जिनका हिस्सा मिल रहा है, या तो वो महरूम हो गए या उनका हिस्सा कम हो गया। इस एतबार से इंतहाई संगीन जुर्म है। दूसरी वजह यह है कि आगे चल करके जब लोग नहीं जानेंगे और ये समझेंगे कि ये किसी का लड़का है, तो फिर वो रिश्ते जो इसके लिए हराम थे, हो सकता है उसमें निकाह हो जाए, तो नसब खल्त मल्त हो जाएगा। तो नबी आकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने अपना नसब किसी और से जोड़ा, उस पर अल्लाह की लानत है, फरिश्तों की लानत है और तमाम इंसानों की लानत। लावारिस बच्चा हो, उसकी परवरिश करना, उसकी तरबियत करना, उस पर खर्च करना अच्छा काम है, नेकी का काम, लेकिन ये वजाहत होनी चाहिए कि ये मेरा हकीकी बेटा नहीं है, ये विरासत में मुस्तहिक नहीं होगा। उसके लिए अलग से गिफ्ट कर दिया जाए, इंतज़ाम कर दिया जाए, कुछ दे दिया जाए, वो अलग मसला है। अगला बदनसीब, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने जानबूझकर किसी को कत्ल किया तो ये अमल भी लानत वाला है। इसके अलावा फमन हाल बैनहु व बैनहु, बीच में कोई आता है, तीसरा बंदा, अब कातिल ने कत्ल किया है तो इसे सजा मिलनी चाहिए, या ये दियत दे या ये बदले में मारा जाए। कोई तीसरा बंदा आता है, वो अपना जोर लगा करके, अपनी ताकत लगा करके, अपना सोर्स इस्तेमाल करके इसे बचाता है, सज़ा से बचाता है, फांसी से बचाता है। फ़अलैहि लअनतुल्लाहि वल मलाइकति वन नासि अजमाइन। जालिम को, मुजरिम को उसके अंजाम से, उसकी सज़ा से बचाना, ये भी इंतहाई संगीन जुर्म है, जिसकी वजह से फरिश्ते लानत करते हैं, अल्लाह की लानत है, तमाम लोगों की लानत। इस पर गौर कर लें कि अदालत में जो केसेस होते हैं, अक्सरियत तो कातिल बच जाते हैं, वकला हों, जजेस हों, पैसे वाले हों, सपोर्ट करते हैं, वो अपना अंजाम देख लें। अल्लाह ताला का इरशाद है, वला तरकनु इलल लज़ीना ज़लमू फतमस्सकुमुन नार। जालिमों की तरफ माइल भी मत होना। अगर तुम उनकी तरफ माइल हो जाओगे, उनके लिए नर्म गोशा इख्तियार करोगे, उनका सपोर्ट करोगे, तो तुम्हें भी दोज़ख की आग पहुंचेगी।
اگلا بدنصیب جس کے لیے فرشتے بد دعائیں کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اشار الی اخیہ بحدیدۃ، اپنے بھائی کی طرف اشارہ کیا کسی لوہے سے، کسی دھاردار چیز سے، چاہے اس کا بھائی ہو، اس کا باپ ہو، اس کی ماں ہو، کوئی بھی ہو، لوہے سے یا دھاردار چیز ہے یا کوئی نقصان دہ چیز ہے، اس سے اشارہ کر رہا، مذاق کر رہا ہے یا حقیقت میں دھمکی دے رہا ہے مارنے کی، تو برابر تلعنہ الملائکہ حتی یدع، جب تک اسے رکھ نہ دے، اسے چھوڑ نہ دے، اس حرکت سے باز نہ آ جائے، برابر فرشتے اس کے لیے لعنت کرتے رہتے ہیں، اس کے لیے بد دعا کرتے رہتے ہیں۔ آپ نے بارہا ایسا دیکھا ہوگا، اس طرح کے واقعات پڑھے ہوں گے یا سنے ہوں گے کہ مذاق میں کسی نے گن دکھایا، کسی نے لوہا دکھایا، کسی نے چاقو دکھایا، اس سے نقصان پہنچ گیا، مذاق میں مار ہی دیا، زخمی کر دیا اور ہلاک ہی کر دیا۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع کر دیا کہ ہمیں کسی بھائی کو ایسی چیز سے مذاق نہیں کرنا ہے، ڈرانا نہیں ہے، دھمکانا نہیں ہے جو اسے نقصان پہنچا سکتی ہے، تو ہمیں یہ چیز اٹھانا ہی نہیں چاہیے، اس سے مذاق کرنا ہی نہیں چاہیے۔ آخری بات، اعمال تو ابھی بہت سے ہیں، بس آخری بات، آخری حدیث بیان کر کے بات مکمل کرتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من باع عیبا لم یبینہ، کوئی سامان بیچا، اس کا عیب بیان نہیں کیا، کوئی خرابی ہے، کچھ پھٹن ہے، کوئی ڈیفیکٹ ہے، اسے بیان نہیں کیا، بیچ دیا، اب کیا ہوگا؟ لم یزل فی مقت من اللہ، یہ برابر اللہ کی ناراضگی میں رہے گا یہ بندہ۔ وَلَمْ تَزَلِ الْمَلَائِكَةُ تَلْعَنُهُ، برابر اللہ کے فرشتے اس پر لعنت کرتے رہیں گے، اس کے لیے بد دعائیں کرتے رہیں گے کہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے۔ ہم ذرا اپنا جائزہ لے لیں، کاروباری لوگ اپنا جائزہ لے لیں، یہاں تو ایک ہنر سمجھا جاتا ہے نا، کوئی ایسا بندہ رکھو جو اس طرح سیل کرے، ایسا بیچے کہ بھنک ہی نہ لگے سامنے والے کو، ہوا ہی نہ لگے، پتہ ہی نہ چلے کہاں پہ عیب ہے، کہاں پہ پھٹن ہے۔ اور بڑی بڑی بازاروں میں تو اس طرح کے لوگ رہتے ہیں فراڈ قسم کے، کہ وہ اوپر نیچے کچھ اچھا سا رکھ دیا، بیچ میں سارا مال پھٹا ہوا خراب ہے، اب لوگ لے کے چلے گئے، وہاں سے غائب ہو گئے۔ اس حدیث پہ کچھ کلام کیا گیا، لیکن اس مفہوم کی اور بھی بہت سی حدیث ہیں۔ تو ہم نے اگر اس طرح کی حرکت کی، کوئی سامان، کوئی مال، کوئی کپڑا، کچھ بھی اس طرح بیچا عیب چھپا کر کے، تو یاد رکھیں جب تک ہم نے اسے واپس نہیں لے لیا، برابر اللہ کی لعنت کے مستحق ہوں گے، فرشتوں کی لعنت کے مستحق ہوں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ گزرے مدینہ کے بازار سے، دیکھا ایک صاحب نے غلوں کا ڈھیر لگا رکھا ہے، اوپر شاندار قسم کے غلے ہیں، آپ نے ہاتھ ڈالا تو دیکھا کہ نیچے تو تر ہے، بھیگا ہوا غلہ ہے۔ آپ نے کہا یہ کیا بات ہے، نیچے کچھ ہے اوپر کچھ ہے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ کل بارش ہو گئی تھی رات میں، اس لیے غلہ تر ہو گیا، بھیگ گیا، تو میں نے اوپر اچھا والا رکھ دیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا من غشنا فلیس منا، جو دھوکہ دے اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا البیعان بالخیار ما لم یتفرقا، خرید و فروخت کرنے والے با اختیار ہیں جب تک مجلس میں موجود ہیں، الگ نہ ہوئے۔ اگر انہوں نے بیان کر دیا، واضح کر دیا کہ یہ عیب ہے، یہ خرابی ہے، اس کے اعتبار سے اتنی قیمت میں آپ کو لینا ہے تو ٹھیک ہے، آپ کی مرضی۔ اگر بیان کر دیا، سچ بول دیا، دور ہی کر، برکت دی جائے گی، ان کے سامان میں، ان کے مال میں برکت ہوگی۔ اگر جھوٹ بولا وَإِن كَذَبَا، جھوٹ بولا، عیب کو چھپا لیا، تو برکت ہٹا لی جائے گی۔ ہم اس اعتبار سے غور کر لیں کہ ہم جو خرید و فروخت کرتے ہیں، ہم جو معاملات کرتے ہیں، کیا ہم عیوب بیان کر کے اس طرح کاروبار کرتے ہیں؟ اگر ہم
عیوب چھپا کر کے کاروبار کرتے ہیں تو یاد رکھیں کہ فرشتے اللہ کی نورانی مخلوق وہ مستقل لعنت کرتے رہتے ہیں، بد دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ چند اعمال کا تذکرہ آیا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان اعمال کو کرنے والا بنائے جس کی وجہ سے فرشتے ہمارے لیے دعائیں کریں، اور ان اعمال سے بچنے والا بنائے جس کی وجہ سے فرشتے لعنت کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔